بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرته الى دنیا يصيبها او امرأة يتزوجها فہجرته الى ما هاجر الیہ متفق علیہ۔ یاد رکھیں کہ یہ جو لفظ آتا ہے متفق علیہ، اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہو، لیکن اس کی شرط ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں جگہ ایک ہی صحابی سے ہو تو متفق علیہ ہوگی۔ اگر صحابی بدل گئے تو پھر متفق علیہ نہیں کہلائے گی۔ تو ایسا مشکات کے اندر جگہ جگہ لکھا ہوا ہوگا، حدیث نقل کریں گے اور اس کے بعد لکھ دیں گے متفق علیہ۔ تو یہ ایک اصطلاح ہے متفق علیہ، یعنی یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی۔ یہ حدیث کتاب الایمان سے پہلے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کی، کتاب کے بالکل شروع میں، اور پھر اس کے بعد کتاب الایمان یہ عنوان ہے، اور پھر حدیث ہے حدیث جبرائیل۔ یہ صاحب مصابیح السنہ کے نقش قدم پر چلے۔ مصابیح السنہ کے اندر بھی سب سے پہلے یہی حدیث ہے انما الاعمال، پھر اس کے بعد میں حدیث جبرائیل ہے۔ اور یہ وعدہ کیا تھا صاحب مشکات خطیب تبریزی نے کہ میں مصابیح السنہ کے مصنف کے نقش قدم پر چلوں گا، ان کی اتباع کروں گا۔ اب ایک بات یہ ہے کہ اس حدیث پاک کو شروع میں صاحب مصابیح السنہ نے کیوں رکھا؟ بھائی مشکات والے نے تو اس لیے رکھ دیا کہ صاحب مصابیح السنہ نے رکھا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ مصابیح السنہ ہی میں نہیں بلکہ بہت سی ایسی کتابیں ہیں جن کے شروع میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ مصنفین کا طریقہ تھا کہ وہ اپنی کتاب کو جب شروع کرتے تو یہ حدیث ابتدا میں لکھا کرتے تھے۔ اس کو شروع میں ذکر کر کے یہ بتانا مقصود ہوتا تھا کہ بھئی حدیث پاک پڑھنے والا اپنی نیت کو درست کر لے۔ پتہ چلا کہ اس حدیث کا جو تعلق ہے وہ باب الاخلاص سے ہے، یہ حدیث اخلاص کے باب میں داخل ہے۔ تو جو لوگ مشکات پڑھنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ دعوت ہے، اس حدیث پاک سے یہ سبق ہے کہ وہ کتاب پڑھنے سے پہلے اپنی نیتوں کو سنوار لیں، اپنی نیتوں کو درست کر لیں کہ ہم یہ کام خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ ہے مقصد اس حدیث کو بالکل شروع میں بیان کرنے کا، ذکر کرنے کا۔ یہ حدیث جو ہے اس کا ایک شان ورود ہے۔
شان ورود کہتے ہیں اصل میں اس واقعے کو، ان حالات کو جن کے پیش نظر اور تحت میں وہ حدیث آئی ہے. جیسے قرآن کی کچھ آیتیں ہوتی ہیں نا، ان کا شان نزول ہوتا ہے کہ بھئی اس واقعے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. ایسے ہی جو واقعہ پیش آیا ہو جس کے بعد وہ حدیث حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمائی ہو، اس واقعے کو شان ورود کہتے ہیں. حدیث میں شان ورود کہتے ہیں. کیا ہے واقعہ شان ورود کیا ہے؟ مدینہ منورہ میں ایک عورت رہتی تھی، ان کو کہا جاتا ہے ام قیس. ان کا نام قیلہ ہے، بڑے قاف سے قیلہ. ایک صاحب تھے، انہوں نے ان ام قیس سے نکاح کا پیغام دیا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو ان ام قیس نے یہ کہا کہ میں تم سے نکاح کروں گی، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ تمہیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنا پڑے گا. تو یہ صاحب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے اس عورت سے نکاح کرنے کے لیے. ان کا نام ہی پڑ گیا، یہ مشہور ہو گئے مہاجر ام قیس کے نام سے. مہاجر ام قیس کے نام سے مشہور ہو. اصل نام ان کا کسی کو معلوم نہیں ہے صحابی کا کہ ان کا نام کیا تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان صحابی کے لیے ایک عجیب و غریب معجزہ ہے. کہ ان کا نام کسی کو معلوم نہیں تاکہ رسوائی نہ ہو کسی کے ساتھ. ہر ایک اتنا جانتا ہے مہاجر ام قیس، لیکن تھے کون، کہاں کے تھے، نام کیا، باپ کیا، قبیلہ، کچھ پتہ نہیں. اللہ نے حفاظت فرمائی ان صحابی، اللہ نے حفاظت فرمائی ان صحابی. خیر مدینہ منورہ میں جب یہ واقعہ مشہور ہوا کہ ایک صاحب ایسے ایک عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کر کے آئے ہیں، انہوں نے ہجرت ہی عورت کے لیے کی ہے، تو اس وقت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار، نوٹ کریں میں اس وقت حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یعنی اعمال کی قبولیت اور اعمال کی عدم قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر نیت صحیح ہے تو اعمال اللہ کے یہاں قبول ہیں، اور اگر نیت میں فساد ہے تو عمل مردود ہے. لیکن ابھی بات واضح نہیں ہوئی، لہذا اور وضاحت کے لیے تاکہ بات واضح ہو جائے آپ نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے. لیکن بات اب بھی واضح نہیں ہوئی، ابھی ابہام ہے بات میں. تفصیل تو کی ہے لیکن ابھی بات واضح نہیں ہوئی، ابھی ابہام ہے. تو آگے مثال کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو سمجھایا. کیونکہ جب بھی کسی غیر محسوس چیز کو محسوس کے پیرائے میں بیان کیا جاتا ہے تو وہ چیز اقرب الی الفہم ہو جاتی ہے. تو مثال سے سمجھایا آپ نے. کیا کہا؟ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. تو جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو
تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، یعنی قبول ہوگی، اس کا ثواب ملے گا، عند اللہ وہ مقبول ہے۔ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، اور جس آدمی کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو، دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو، جیسے ایک جگہ کچھ لوگ مسلمان رہا کرتے تھے اور وہاں ایک غیر مسلم کی دکان تھی راشن کی، جس میں آٹا، دال، کھانے پینے کی چیزیں دکان پر بکا کرتی تھی۔ اب اس محلے سے، اس گاؤں سے تمام مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے۔ اب اس دکان والے غیر مسلم نے سوچا کہ بھائی سب کے سب یہاں سے چلے گئے، اب میری دکان سے سامان کون لے گا؟ جتنی آبادی تھی سب چلی گئی، لہذا لاؤ میں بھی ہجرت کر لوں اور اپنی دکان میں جا کر وہاں کھول لوں گا جہاں مسلمانوں نے ہجرت کی۔ اب یہ بھی اپنا دکان، اپنا سارا سامان لے کر اسی جگہ گیا اور وہاں جا کر اس نے اپنی دکان جما لی، وہاں کھول لی۔ یہ ہجرت تو اس نے کی ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں کی ہے، رسول کے لیے نہیں کی ہے۔ پھر فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، یہ دنیا کمانے کے لیے کی۔ عند اللہ اس کا کوئی ثواب نہیں۔ ابھی امرأۃ یتزوجها، یہ ہجرت کی ہو کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، جیسے کہ شان ورود میں آیا کہ ان صاحب نے ہجرت ہی کی تھی ام قیس سے شادی کرنے کے لیے۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی، یعنی اس کو کوئی ثواب نہیں ملے۔ پھر ثواب کب ملے گا؟ جب کوئی عمل اللہ کے لیے کیا جائے گا تو ثواب ملے گا۔ تو یہاں بیان تو دو چیزیں کی ہیں، لیکن یہ حکم عام ہے، یہ حکم عام ہے۔ اگر ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے، اللہ والا کہیں گے، بزرگ سمجھیں گے، تو اس میں اخلاص نہیں رہا، ریا آ گئی، اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کو علماء نے شرک خفی لکھا۔ یہ تھا اس حدیث پاک کا ترجمہ۔ آپ غور کریں گے کہ حدیث پاک کے 3 جز ہیں۔ اس حدیث پاک کے 3 جز ہیں۔ پہلا جز ہے انما الاعمال بالنیات، انما یہ کلمہ حصر ہے، ہمیشہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے۔ یہاں بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہے۔ الاعمال یہ مبتدا ہے اور بالنیات اس کی خبر ہے۔ اعمال یہ جمع ہے، مفرد اس کا عمل۔ ایک بات یاد رکھنا، ایک لفظ عمل ہوتا ہے اور ایک لفظ فعل ہوتا ہے۔ علماء نے دونوں کے درمیان میں معمولی فرق لکھا ہے، اس فرق کو یاد رکھنا چاہیے۔ عمل کا اطلاق ہمیشہ اختیاری افعال پر ہوگا، اختیاری کاموں پر، اور فعل کا اطلاق وہ عام ہے، چاہے اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو۔ یہ میں نے اس لیے وضاحت کی کہ اعمال حدیث پاک میں یہ لفظ آیا ہے۔
حدیث پاک میں یہ لفظ آیا ہے کیا؟ اعمال۔ ایک اشکال اس سے دور ہو جائے گا، اشکال یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ بھائی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے اعمال بغیر نیت اور بغیر ارادے کے بھی موجود ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی اوپر سو رہا ہے اور دوسرا اس کے نیچے سو رہا ہے، یہ سوتے سوتے بغیر ارادے، بغیر قصد کے، بغیر اختیار کے نیچے گرا، اور جو نیچے دوسرا آدمی سویا ہوا تھا اس کے اوپر گر گیا، وہ جس کے اوپر گرا وہ مر گیا۔ تو یہ جو مرا ہے، مارنے والے کا اس میں قصد اور اختیار نہیں ہے، لیکن پھر بھی فعل وجود میں آ گیا۔ تو یہ کہنا کہ بھائی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، بغیر نیت کے بھی فعل وجود میں آیا، اس کا جواب اسی سے نکل کر آئے گا کہ یہاں لفظ اعمال ہے، اور اعمال بولا جاتا ہے اختیاری کاموں کے لیے، اور جس چیز کو لے کر اعتراض کیا گیا ہے وہ اختیاری نہیں ہے بلکہ غیر اختیاری ہے۔ تو معترض نے جس عمل کو لے کر، جس کام کو لے کر اعتراض کیا ہے وہ ہماری مراد نہیں، اور حدیث میں جو مراد ہے اس کے اوپر اعتراض نہیں۔ بالنیات یہ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، مشدد بھی اور مخفف بھی۔ اس کا مفرد ہے نیتن۔ نیتن کہتے ہیں لغت کے اندر ارادے کو، قصد کو، اور اصطلاح میں توجہ الفعلی۔ نیت اصطلاح میں کہتے ہیں توجہ الی الفعل ابتغاء لوجہ اللہ، کسی کام کا قصد کرنا اللہ کی رضامندی کے لیے، ابتغاء لوجہ اللہ، اللہ کی رضامندی کے لیے۔ یہ اصطلاحی تعریف ہے کس کی؟ نیت کی۔ تو الاعمال مبتدا ہے اور بالنیات اس کی خبر ہے، اور با یہاں پر حرف جر ہے، اور یہ قاعدہ آپ حضرات پڑھ آئے ہیں کہ با حرف جر جس کے اوپر داخل ہوتا ہے یعنی مجرور، یہ جار مجرور مل کر ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کے متعلق ہوتے ہیں، بکسر اللام متعلق، اور جس کے متعلق ہوں اس کو کہا جائے گا متعلق بفتح اللام۔ اسے غور سے سننا چاہیے، اس لفظ کو ادا کرنے میں، تلفظ میں اکثر غلطی ہوتی ہے۔ جار مجرور متعلق بکسر اللام، اور جس سے تعلق ہوگا وہ کہلائے گا متعلق۔ یہ متعلق کبھی لفظوں میں موجود ہوتا ہے اور کبھی محذوف ہوتا ہے۔ اگر لفظوں میں موجود ہو تو اسے کہا جائے گا ظرف لغو، اور اگر محذوف ہو تو اس کو کہا جائے گا ظرف مستقر۔ اب یہاں غور یہ کرنا ہے کہ بالنیات جار مجرور سے مل کر یہ متعلق تو ہے، اس کا متعلق کہاں؟ آپ غور کریں، اس کا متعلق کہاں؟ اعمال اس کا متعلق نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ اعمال فعل ہے، وہ اسم ہے، اعمال اسم ہے، اور اسم کبھی بھی متعلق نہیں بنتا، متعلق ہمیشہ فعل بنتا ہے یا شبہ فعل بنتا ہے۔ تو یہی کہا جائے گا کہ بھائی اس کا متعلق یہاں محذوف ہے۔
اور جب متعلق یہاں محذوف ہو گیا تو یہ ظرف مستقر کہلائے گا۔ اب آگے کی بات سنیں، وہ متعلق جو محذوف ہے وہ ہے کیا، اس کی تعیین کیا ہوگی؟ اس تعیین کے سلسلے میں حافظ ابن حجر اسقلانی جو مشہور محدث ہیں، جنہوں نے بخاری کی شرح بھی کی ہے، انہوں نے بہت سے یہاں پر متعلق محذوف مانے۔ مثال کے طور پر انہوں نے متعلق محذوف مانا تصیح، تو اب عبارت بن جائے گی انما الاعمال بالنیات، ای تصیح بالنیات، کہ اعمال صحیح ہوتے ہیں، وجود میں آتے ہیں نیتوں کے ذریعے۔ لیکن اس پر وہی اعتراض پڑے گا کہ بغیر نیت کے بھی عمل وجود میں آ جاتا ہے۔ تو سب سے اچھی بات وہ ہے جو مشکات کے شارح ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مشہور شارح ہیں مشکات شریف کے، جنہوں نے اس کی شرح لکھی ہے مرقات۔ مشکات شریف کی شرح بڑی عمدہ شرح، حق ادا کرتی ہے کتاب کا۔ انہوں نے یہاں پر جو اس کا متعلق محذوف مانا ہے وہ مانا ہے تعتبر، یہ اس میں مفعول کا صیغہ معتبرۃ۔ تو کیا عبارت بنے گی؟ عبارت بنے گی انما الاعمال تعتبر، یہ معتبرۃ بالنیات، کہ بلا شبہ اعمال کا دار و مدار، اعمال معتبر ہوں گے، یعنی اعمال پر ثواب ملے گا، کس کی وجہ سے؟ نیتوں کی وجہ سے۔ یہ حدیث پاک کا پہلا ٹکڑا ہوا۔ لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے بات ابھی واضح نہیں، تو مزید وضاحت ہے آگے، یعنی آگے جو حصہ ہے وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، یہ سابق کلام کی تاکید ہے، اس کی وضاحت۔ کیا کہا آگے وضاحت کرتے ہوئے؟ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، امرؤن، یہ عجیب و غریب لفظ ہے، اس کے بیچ میں جو یہ لفظ ہے را، جتنے الفاظ ہیں ان کے اوپر اعراب جاری ہوتا ہے آخری حرف پر، اور یہاں اعراب جاری ہوگا آخری حرف پر بھی اور بیچ والے پر بھی۔ را کے اوپر کیا حرکت آئے گی؟ وہ حرکت آئے گی، وہ اعراب آئے گا جو کس پر آئے گا؟ حمزہ پر۔ اگر حمزہ مرفوع ہوگا تو را پر بھی رفع، اور اگر حمزہ آخر والا یہ مجرور ہوگا تو را پر بھی کسرہ، اور اگر آخری والے حرف حمزہ پر فتح آئے گا تو را پر بھی فتح۔ عجیب و غریب لفظ ہے اس سلسلے میں۔ امرؤن کے معنی آدمی، چاہے مرد ہو یا عورت، سب کو شامل ہے، یہ مرد کو بھی اور عورت کو بھی۔ کیا کہا؟ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، یعنی نیت کے بقدر ثواب ہوگا، ثواب نیت کے بقدر ہوگا۔ نیت کے بقدر ہوگا، اس کی مثال، ایک آدمی مسجد کے لیے چلا، اس نے نیت کی کہ میں مسجد میں جا کر نماز پڑھوں گا، یہ ایک نیت ہے۔ دوسرے اس نے یہ نیت کی کہ اگر راستے میں مجھے کوئی آدمی پریشان حال ملے گا تو میں اس کی مدد کروں گا،
دو نیتیں ہو گئیں۔ تیسرے اس نے یہ نیت کی کہ میں مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھوں گا۔ چوتھے اس نے یہ نیت کی کہ میں قرآن پاک کی مسجد میں جا کر تلاوت کروں گا۔ تو اب اس آدمی کو چاروں چیزوں کا ثواب ملے گا۔ اس آدمی کو چاروں چیزوں کا ثواب ملے گا۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کو اسی چیز کا ثواب ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ اور اگر کسی نے 3 چیزوں کی نیت کی ہے تو 3 کا ثواب ملے گا، اور صرف ایک چیز یعنی نماز کی نیت کی تو صرف نماز کا ثواب ملے گا۔ تو ثواب بقدر نیت ہوگا، ثواب بقدر نیت ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے فمن کانت ہجرتہ، یہ مثال کے ذریعے جو حدیث کے معنی ہیں ان کی وضاحت کی گئی ہے، جیسا میں عرض کر چکا۔ اس کے آگے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ حدیث پاک جو ہے اس کے اندر عبادات داخل ہیں، اور اسی طریقے سے اس کے اندر مباح کام داخل ہے، یعنی معصیت یہاں پر، گناہ کی چیزیں یہاں پر مراد نہیں۔ جتنی بھی گناہ کی چیزیں ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، وہ اس حدیث پاک میں مراد داخل ہی نہیں ہے، نہ مراد ہے۔ اب ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ یہ کہا کہ آدمی کو اس چیز کا ثواب ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ اب ایک شخص چوری کرتا ہے جو گناہ ہے، حرام ہے، اور نیت یہ کرتا ہے کہ چوری کرنے کے بعد میں اس پیسے سے مسجد بناؤں گا، مدرسہ بناؤں گا، یا غریب کی مدد کروں گا، تو اسے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ظاہر سی بات ہے یہی کہا جائے گا کہ ثواب نہیں ملے، حالانکہ نیت تو اس کی اچھی ہے۔ تو اس حدیث پاک سے تو یہ پتہ چلا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ اس نے نیت تو اچھی کی ہے، ثواب ملنا چاہیے۔ تو اس کا جواب یاد رکھیے گا کہ یہ چوری کی ہے اس نے، چوری کرنا گناہ ہے، معصیت ہے، اور حدیث پاک میں معصیت اور گناہ کی چیزیں داخل نہیں۔ یہاں صرف کون سی چیزیں داخل ہیں؟ عبادات۔ کون سی چیزیں داخل ہیں؟ جو مباح۔ جو گناہ کی چیزیں ہیں انہیں لے کر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ یہاں پر مراد ہی نہیں ہے۔ تو حاصل یہ نکلا کہ اس حدیث پاک کے اندر معصیت داخل نہیں۔ پھر آخری بات ایک اور یاد رکھنی چاہیے، کچھ عبادات ہوتی ہیں مقصودہ، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، یہ تمام عبادات مقصودہ کہلاتی ہیں، اور کچھ عبادات جو ہوتی ہیں وہ غیر مقصودہ ہوتی ہیں، جیسے وضو ہے، وہ مقصود نہیں ہے خود، پھر وہ تو واسطہ ہے نماز کا، ایسی غسل ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئیں، ایک عبادات ہو گئی مقصودہ اور ایک عبادات ہو گئی غیر مقصودہ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک سے یہ سمجھا ہے کہ اس حدیث پاک میں عبادات مقصودہ بھی داخل ہیں اور عبادات غیر مقصودہ بھی داخل ہیں، دونوں داخل ہیں۔
اور چونکہ حدیث میں یہ کہا گیا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کی صحت اور اعمال کی عدم صحت کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ یعنی اگر نیت ہے تو عمل صحیح ہوگا، اور اگر نیت نہیں ہے تو عمل صحیح۔ اسی لیے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جیسے نماز کے لیے نیت شرط ہے، ایسی وضو کے لیے بھی نیت شرط ہے۔ اگر ایک آدمی بغیر نیت کے وضو کرتا ہے تو اس کی وضو نہیں ہوگی، منعقد ہی نہیں ہوگی، اور جب وضو نہیں ہوگی تو نماز بھی نہیں ہوگی پھر اس سے۔ احناف نے یہ سمجھا ہے کہ اس حدیث پاک کے اندر عبادات مقصودہ داخل ہیں، عبادات غیر مقصودہ داخل، یعنی وضو وغیرہ اس حدیث میں داخل ہی نہیں ہے۔ لہذا وضو کی نیت کرے گا جب بھی وضو صحیح ہو جائے گا، اور وضو کی نیت نہیں کرے گا جب بھی۔ ہاں اتنی بات ہے کہ اگر نیت نہیں کی تو وضو تو ہو جائے گا، البتہ اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب کس پر ملے گا؟ نیت پر۔ ثواب کس پر ملے گا؟ نیت پر۔ تو حدیث پاک کے اندر عبادات غیر مقصودہ جیسے وضو یہ داخل ہے یا داخل نہیں ہے؟ شوافع کہتے ہیں کہ داخل ہے، اور احناف کہتے ہیں کہ داخل نہیں۔ لیکن یہ اختلاف فہم کا ہے، حدیث فہمی کا اختلاف۔ شوافع نے یہ سمجھا کہ عبادات غیر مقصودہ بھی داخل ہیں، اور احناف نے سمجھا کہ داخل نہیں۔ اس لیے یہ اختلاف پیدا ہو گیا کہ وضو کے لیے نیت شرط ہے، یہ شرط نہیں۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ شرط نہیں، بغیر نیت کے وضو تو ہو جائے گا، لیکن احناف کہتے ہیں ثواب نہیں، ثواب جب ملے گا جب کہ اس نے نیت کی۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جب ایک آدمی وضو کرنے کے لیے چلے گا اور ظاہر سی بات ہے پانی کا انتظام کرے گا، اپنے کپڑوں کو درست کرے گا، تو نیت کا وجود تو خود بخود ہو گیا، نیت کا وجود تو خود بخود ہو گیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ عرض یہ کر رہا تھا کہ جو آدمی وضو کرے گا اس کا ارادہ تو وضو کا ہوگا ہی، جب وہ پانی کا انتظام کرے گا، اپنے کپڑوں کو صحیح کرے گا، تو وضو کا ارادہ تو خود بخود پایا جائے گا۔ تو یہ تو شاذ و نادر ایسی صورت پیش آئے گی، جیسے ایک آدمی تھا بیچارہ، وہ گھر سے چلا، بارش پڑ گئی، اب اس کے کپڑے، اس کا جسم بھیگ گیا، چہرہ بھی بھیگ گیا، ہاتھ بھی بھیگ گئے، پیر بھی بھیگ گئے، سر بھی بھیگ گیا۔ تو بغیر کسی ارادے، بغیر کسی قصد کے وضو پایا گیا یہاں۔ لیکن یہ جو صورت ہے یہ تو شاذ، کبھی یاد پائی جانے والی صورت ہے، ورنہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس کا ارادہ ہوتا ہی ہے۔